تو عرض یہ کر رہا تھا جب تک اللہ کی خشیت دل میں پیدا نہ ہو، خدا کا خوف پیدا نہ ہو. اور خوف خدا کی نشانی کیا ہے یہ بھی سن لے. کبھی کبھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یار یہ بہت روتا ہے بہت روتا ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. یاد رکھنا عورتوں کی طرح صرف مسمس کر کے رونے والا اللہ کا خوف کرنے والا نہیں ہوتا. اللہ کے خوف کی نشانی یہ ہے، اللہ کی خشیت کی نشانی یہ ہے اللہ نے جس کو حرام کیا اس سے رک جاؤ اور جو فرض کیا اس پر عمل کرو. یہ اللہ کے خوف کی نشانی ہے، یہ اللہ کی خشیت کی نشانی. ورنہ آج کل لوگ زیادہ کسی کو روتا ہوا دیکھ کے سمجھتے یہ بھی خوف. حالانکہ رونا ہے، خوف کا حصہ ہے رونا، لیکن اس کا پہلا نمبر یہ ہے اللہ نے جس پہ جو چیز حرام کر دی اس سے رکو، جس کا حکم دیا وہ عمل کرو. تو جو بات اینڈ پر اختتامی طور پہ کہہ رہا تھا وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے عشاء کی نماز سورہ زلزال جس میں زلزلوں کا قیامت کا تذکرہ ہے بہت روئے، قیامت کو یاد کر کے بہت روئے، آنسو بہائے. اور جب روتے روتے نماز پوری کر لی لوگ نماز پڑھ پڑھ کر کے اپنے گھروں کی طرف پلٹ گئے. امام اعظم کون امام اعظم؟ وہ امام اعظم جو رمضان شریف میں 61 قرآن مقدس ختم کرتے تھے، ایک دن میں، ایک رات میں اور ایک تراویح میں. یہ حال تھا. کبھی 300 کبھی 700 رکعت روزانہ رات کو نماز پڑھتے تھے. امام اعظم کے پڑوس میں ایک ننھی سی بچی امام اعظم کے وصال کے بعد اپنے باپ سے کہتی ہے بابا ہمارے پڑوس کے آنگن میں جو درخت تھا کیا وہ کاٹ دیا گیا؟ کیا وہ کاٹ دیا گیا؟ تو اس کا باپ اس بچی کو کہتی بیٹی وہ درخت نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام تھے، امام اعظم جو پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے رہتے تھے تو تجھے یوں لگتا تھا کہ درخت کا سایہ ہے، وہ درخت نہیں تھا، وہ امام اعظم تھے. جب امام اعظم نے نماز میں رونا شروع کیا، نماز پوری ہو گئی، لوگ گھروں کو گئے تو آپ اپنی سفید داڑھی پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کہتے اللہ تو نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر نیکی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر برائی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. جس وقت آپ یہ آیت پڑھتے ہو کہتے اللہ تو نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے گا. اور پھر کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، مجھے بخش دے. 61 قرآن مقدس ختم کرنے والے امام جس نے کم و بیش 100 مرتبہ خواب میں اللہ کا دیدار کیا وہ امام، ایک رات میں جیرانہ کے مقام پر 70 مرتبہ رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کو امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ کون؟ داتا علی حجویری جس کو اپنا امام کہیں، بڑی طباعت جس کو اپنا امام کہیں، محبوب الہی جس کو اپنا امام کہیں. ایسے بڑے بڑے اولیاء کا امام، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم ابو حنیفہ وہ داڑھی پکڑ کر کے، بلکہ حضور نے فرمایا نعمان اللہ نے تجھے بخش دیا اور تیری اتباع کرنے والوں کو بھی بخش دیا. غور تو کریں جن کی بخشش کا اعلان کروایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے. بلکہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا تو اس وقت صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ سب تو آپ سے آگے جڑ گیا، بعد میں کون جڑے گا؟ تو سلمان فارسی کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے حضور نے فرمایا جو جڑے گا وہ یہاں سے جڑے گا. علماء فرماتے ہیں اس سے مراد چونکہ امام اعظم فارسی نسل تھے تو یہ اشارہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف تھا جس کو چراغ امت کہا گیا، سراج امت کہا گیا. وہ امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ کے کہتے اللہ نعمان کے بڑھاپے پہ رحم فرما، بخش دے مجھے. آپ کے شاگرد کہتے ہیں میں بار بار مسجد بند کرنے اور چراغ بجھانے کے لیے آتا اور ٹپ ٹپ آنسو جب زمین پہ گرنے کی آواز سنتا تو میں آتا واپس جاتا، آتا واپس جاتا، حتیٰ کہ اس طرح روتے روتے صبح ہو گئی. جب میں آیا تو فجر کا وقت تھا تو میرے قدموں کی آہٹ سن کر امام نے اپنی آنسو پوچھے اور پلٹ کر کہا کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ چکا؟ کہ مسجد بند کرنے کا وقت آ چکا؟ تو میں نے اس کی حضور مسجد بند کرنے کا نہیں، اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا.
فجر ہو گئی، صبح ہو گئی، اور آپ پوری رات روتے رہے، بلکتے رہے، آئیں بڑھتے رہے، تو فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ کیا تم نے مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا؟ جی میں آتا تھا چراغ بجھانے کے لیے، مسجد بند کرنے کے لیے، آپ روتے تھے، ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے تھے۔ پتہ ہے میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو کتنا خوش ہوتا کہ مجھے تو شاگرد نے روتے ہوئے دیکھ ہی لیا ہے۔ لیکن امام اعظم کہتے ہیں اللہ کی تجھے قسم دیتا ہوں جب تک میں دنیا میں رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میرے اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہ ہو جائے کہ نعمان ہمارے لیے ہوتا ہے اور اس کی تشہیر بھی کر دیتا ہے۔ بس یہ تھا ان لوگوں کا خوف۔ اور بات کو اینڈ کرتے ہوئے اسی لیے کہہ رہا ہوں، اسی لیے علماء کو آپ ولی نہیں مانتے، کیونکہ علماء چھپ چھپ کر تقوی کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ اپنی کرامتیں چھپواتے نہیں ہیں بلکہ چھپاتے ہیں۔ وہ اپنی کرامتوں کو علم کی چادر سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس لیے آپ نہیں مانتے۔ آپ کس کو مانتے؟ ان ننگوں کو، ڈھرنگوں کو اور شوبدے بازوں کو جو ہاتھ میں جو وہ ہوا میں اشارہ کر کے کبھی آپ کو اخروٹ دے دے، کبھی آپ کو موتی دے دے، کبھی یہ دے دے، کبھی وہ دے دے، اور پھر وہ کبھی جو وہ یہ بات کرے، وہ بات کرے، الٹی بلٹی بات کرے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے، لوگ آج کہتے طریقت طریقت طریقت، اور کہتے یہ مولوی بیچارہ دو کوڑی کا کیا جانے طریقت کیا ہے۔ طریقت تو ہم فقیر لوگ جانتے ہیں۔ ہم نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں تو مولویوں کا، علماء کا جوتی سیدھی کرنے والا بندہ ہوں، میرے سامنے بیٹھ اور بتا طریقت کیا ہے، پھر تجھے پتا چلے گا۔ بتاؤ طریقت کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہو نماز پڑھنا شریعت اور نماز چھوڑ دینا طریقت، یہ طریقت ہے؟ یہ جھوٹ ہے، کذب ہے، فریب ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، بندہ نواز فرماتے ہیں جس نے طریقت کی بہترین میں خدمت کی، فرماتے ہیں طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ جب نماز پڑھنے جاؤ تو وضو کرو، تو اعضائے وضو دھو لو، یہ شریعت ہے۔ اور طریقت کیا ہے؟ طریقت یہ ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرنا شریعت، اور دل کو بغض کینے حسد سے پاک کرنا یہ طریقت۔ پانچوں وقت کی نماز فرض ہے، یہ شریعت، اور کبھی تہجد بھی فوت نہ ہو، یہ طریقت، اوابین بھی فوت نہ ہو، یہ طریقت، چاشت بھی فوت نہ ہو، یہ طریقت۔ شریعت یہ ہے، مسجد میں آ گیا، جماعت ہو رہی تھی، نماز شروع کر دیا تو کہا تکبیر اولیٰ فوت کر دی، تو اہل طریقت کی صفوں سے نکل گیا۔ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں 70 سال تک کے غار میں بیٹھ کر عبادت کی جو ثواب ملا، فجر کی 2 رکعت ایک مرتبہ سو کے فجر میں فرض میں چھوڑ دی، مگر وہ 70 سال کی عبادت رد ہو گئی۔ یہ طریقت آپ کیا سمجھتے ہو؟ طریقت بچوں کا کھیل ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں یہ مولوی کیا جانے، میں نے کہا خدا کی عزت کی قسم مولوی جتنا طریقت جانتا ہے تو کیا جانے۔ اب اسی لیے آپ علماء کو ولی نہیں سمجھتے کیونکہ یہ الٹی بھلتی بات نہیں کرتے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو الٹی بھلتی بات کرنے والا چاہیے نا۔ میر عبد الواحد بن گرامی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات شریعت اور طریقت کے وجہ سے فرمایا، شریعت بال ہے اور طریقت اس کے اندر مانگ ہے۔ جو بیچارہ گنجا ہو، جس کو بال ہی نہ ہو، اس کے سر میں کوئی مانگ نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی نا۔ تو جہاں شریعت نہیں ہوگی وہاں طریقت کیا ہے؟ جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں طریقت کیا ہے؟ تو اس لیے آپ علماء کو ولی نہیں سمجھتے، آپ ننگے دھڑنگوں کو سمجھتے۔ ہو سکتا ہے کوئی ملزم ننگا دھڑنگا رہتا ہوں، میں اس کی طرف نہیں کہہ رہا ہوں، اور یا کوئی میرا ٹارگیٹ بھی نہیں، ٹارگیٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں، میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یاد رکھنا عالم ہی ولی بنتا ہے، غیر عالم کو ولایت کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ جب میں نے یہ بات کہی ایک صاحب کو غصہ آ گیا کیونکہ وہ عالم نہیں تھے، تو یہ کیا بات ہو گئی؟ میں نے کہا پیر جی جب جاہل کو آپ اپنی بیٹی نہیں دیتے تو جاہل کو اللہ ولایت کیسے عطا کرے گا؟ جب تیری بیٹی کا رشتہ آتا ہے تو کہتا ہے لڑکا کہاں تک پڑھا ہے وہ بتاؤ، تو بیٹی دینے سے پہلے تو اب تعلیم کی جانچ کرتا ہے، تو اللہ جس کو دوست بنائے وہ جاہل کو دوست بنائے گا۔
ہمارے مرشدوں میں حضور اچھے میاں مہروی رحمت اللہ علیہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گئے، کسی مدرسے میں استاد کے پاس پڑھنے نہیں گئے، لیکن وقت کا سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جب ان کے پاس مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے جاؤ اچھے میاں ہمارے بھائی کے پاس جا کے وہاں مسئلہ حل کرو۔ تو ولایت ملتی ہے نا، تو پھر یا تو کبھی علم کتابوں کے ذریعے سے مل جاتا ہے، کبھی نگاہوں سے مل جاتا ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کسی مدرسے میں نہیں گئے، صرف حضرت بایزید بستامی کے مزار پر گئے، مزار سے لے کے گھر تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہ سے ان کو عالم بنا دیا، لیکن غیر عالم کو کبھی ولایت نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ والے اصل میں کون ہے؟ کون ہے اللہ والے؟ اب بولو اپنی بتاؤں یا اللہ کی بات بتاؤں؟ تمہاری اپنی بتاؤں کہ ولی کون ہے، اللہ والا کون ہے؟ بس بات کہہ دوں، اللہ والا کون ہے؟ کون ہے اللہ والا؟ تو قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ۔ قرآن ہے نا، اب قرآن نہیں مانو گے تو کس کی مانو گے؟ ولی کون ہے؟ کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بن جاؤ اللہ والے۔ تو کیسے بنو؟ تو طریقہ بھی بتا دیں، نصاب ولایت بیان کیا۔ کیا کہا اللہ نے؟ کیا کہا؟ اللہ والے بن جاؤ، آگے بیان کیا کیسے بنو گے اللہ والے؟ تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اللہ والے بننا ہے نا تو کتاب کا درس دو، کتاب کی تعلیم دو، کتاب کی تعلیم حاصل کرو اور کتاب کا درس دو، اللہ تمہیں اس سے اللہ والا بنا دے گا۔ اب جسے قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا، یہ مفتی عبدالرشید اللہ والے تھے۔ آپ کہیں گے حضرات ہم نے تو کوئی کرامت نہیں دیکھی، میں نے کہا یہی تو کرامت ہے کہ آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی، یہی کرامت ہے کہ آپ نے کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ ایک شخص خواجہ جنید بغدادی کے پاس مرید ہونے کے لیے آیا اور بہت وقت گزار دیا، اور اس کے بعد بہت جانے لگا بغیر مرید ہوئے۔ تو حضرت نے پوچھا بھائی آئے تھے جا بھی رہے کچھ بتاتے نہیں؟ کہا حضرت آئے تو تھے مرید ہونے کے لیے، لیکن سوچا کوئی کرامت دیکھیں گے تو مرید ہوں گے، لیکن آپ کی تو کوئی کرامت ہی نہیں۔ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اچھا کوئی میرا کام خلاف سنت دیکھا، کوئی خلاف شرع کام دیکھا؟ کا نہیں دیکھا۔ تو میں نادان، ہوا میں اڑنا پانی پہ چلنا یہ کرامت نہیں ہے، بلکہ دین پر عمل کرنا یہ کرامت ہے۔ میں نے مفتی اعظم برا کی کئی مرتبہ زیارت کی، بہت مرتبہ میں نے ان کو تلاوت قرآن کرتے دیکھا۔ اکثر و بیشتر جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ دبلا پتلا سا وجود تھا، لیکن دبلے پتلے کاندھوں نے سنیت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے ہر نعمت بعد زوال۔ آج وہ ہستی ہمارے درمیان نہیں ہے، ہمارے درمیان سے رخصت ہے، لیکن بہرحال مفتی اعظم برار گئے، اتنی بڑی ٹیم علماء کی چھوڑ کر کے گئے۔ آپ سے کہتا ہوں علماء کی تعظیم کرو، اور میرے اہل علم بھائیوں سے کہتا ہوں عالم ربانی بننے کی کوشش کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ امین القادری تو علماء کی فضیلت بیان کر گیا، لیکن کل آپ کو کوئی راستے پہ کہاں لگاتے دیکھے تو کہا یہ بھی عالم ہوتے۔ کل آپ کو کوئی قرضہ لے کر کے دیتا ہوا نہ دیکھے تو کوئی یہ نہ کہ یہ بھی عالم ہوتے۔ میں نے عالم کی پہچان بیان کر دی، آخری بات کرتے کرتے، لیکن ایک بات دماغ میں آئی گئی، یہ آپ کے لیے نہیں کہتا، صرف اپنے علم والے بھائیوں کے لیے، مخدوموں کے لیے کہتا ہوں۔ جب ہمیں کوئی کوٹ میں دکھتا ہے نا مروب ہوتے ہیں، لیکن جب جبے میں دکھتا ہے تو کچھ لوگ ان کو حقیر جانتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یا تو لوگوں کے دل کی کجی ہے، علماء کی قدر۔ غریب نواز کے دور میں ایک شخص مر گیا تو اس کا منہ مرنے کے بعد قبر میں قبلے کی طرف نہیں ہوتا تھا، تو غریب نواز نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ علماء مشائخ کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ سے منہ پھیر لیتا تھا، تو جو علماء سے منہ پھیر لیتا تھا اس لیے اللہ نے اس کا منہ قبلے سے پھیر دیا۔ ہاں آپ نہیں کرنا علماء سے نفرت، علماء ربانیین میں نے آپ کے سامنے بیان، جو اللہ سے ڈرے گا وہ عالم ہے۔ اب آپ چیک کریں، آپ دیکھیں تو، لیکن اپنے علم والے طلبہ سے اور علم والے مخدوموں سے کہتا ہوں حلیے کو ہم نے کہیں نہ کہیں شاید بدنام کیا، اس میں ہمارا کہیں نہ کہیں رول ہے بہت بڑا، کہ ہم نے، حالانکہ میں اس قابل نہیں ہوں، میں ان کو نصیحت نہیں کر رہا ہوں، سبق سنا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ امام بخاری اپنے دور طالب علمی میں ایک سفر میں تھے، اور بہت مالدار باپ کے بیٹے تھے امام بخاری، سفر میں تھے، آپ کے پاس 1000 دینار تھے، چاندی کے سکے
بلکہ سونے کے دینار سونے کے سکوں کو کہتے، سونے کے سکے تھے 1000. اور آپ طالب علمی کا دور تھا تو کشتی سے کنارے پہ جانا تھا. آپ ملا نے آپ کو دیکھا کشتی میں سوار کر لیا. تو ایک چور تھا، چور لوگ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کس کی جیب میں کیا ہے. ہمیشہ یاد رکھنا چور کی نظر اتنا کام کرتی ہے کہ کس کی جیب میں کیا نکالا کیسے جا سکتا ہے. وہ پرانے دور کے چور تھے. تو جیسے ہی امام بخاری کو بچے کو دیکھا، بچپنا تھا آپ کا، تو اس کو پتا چل گیا اس کے پاس 1000 سکے ہیں. جیسی کشتی بیچ دریا میں گئی اس نے شور کیا، میرے سکے میرے سکے میرے سکے. تو ملا نے کہا بھائی کیوں چلا رہے ہو؟ کہا میرے سکے چوری ہو گئے، 1000 تھے تقریباً. تو ملا نے کہا کوئی بات نہیں، کشتی ہے نہیں چیک کر لیتے، کسی نہ کسی کی جیب میں تو ملیں گے. اب وہ چور کو یوں لگا کہ بچے کا چیک کیا جائے گا تو بچے کی بات پہ تھوڑی یقین ہوگا، یقین تو میری بات پہ ہوگا. جب سب چیک کیے گئے تو کسی کے پاس وہ دینار نہیں نکلے، سونے کے دینار نہیں نکلے. امام بخاری کو بھی آخری میں چیک کیا، وہ بچے تھے، دوران طالب علمی کا معاملہ تھا، دور طالب علمی کا معاملہ تھا. ان کو چیک کیا تو ان کے پاس بھی نہیں نکلے. معاملہ کلیئر ہو گیا، ختم ہو، کسی کے پاس نہیں نکلے. تو کوئی کسی نے نہیں چلایا، چل نکل یہاں سے، بات کا معاملہ ختم کر دیا. جب باہر کی طرف اس دوسرے کنارے پر اترے تو امام بخاری جب جانے لگے تو اس چور نے پکڑ کے کہا تیرے پاس 1000 تو تھے نا؟ میں ہاں تھے. تو کہا پھر نکلے کیوں نہیں؟ کہا میں نے اس کو دریا میں ڈال دیا. دریا میں ڈال دیا. کہا اتنی بڑی قیمتی چیز تو نے دریا میں ڈال دیا؟ وہ تو تیرے ہی تھے نا؟ کہا میرے ہی تھے، میں جانتا تھا، میں بچہ ہوں. تو نے چوری کے الزام لگایا، بڑے پہ یقین ہوگا چھوٹے پہ یقین نہیں ہوگا. لیکن چونکہ میں علماء کے حلیے میں تھا نا، وہ 1000 دینار میں نے دریا میں ڈال دی، میں پھر کما لوں گا. لیکن اگر یہ حلیہ بدنام ہو جاتا تو پھر شاید کشتی والے کبھی بھی اس حلیے والے پر اعتماد نہ کرتے. جب دیکھتے نا کہ ایسے حلیے میں کوئی آیا تو اس کو چوری سمجھتے. تو میں نے 1000 دینار کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے علماء کے لباس کو عزت کی حفاظت کرتے. یہ ہمارے بزرگوں کی فکر تھی، یہ ان کی سوچ تھی. ہمیں انہی بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بیس بنا کر راستے پہ لڑنا جھگڑنا، جلسوں کو کسی کے نام کر دینا، چندہ پبلک کا، ہم پبلک کے، وقت پبلک کا، اور کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے اسی کے نام جلسہ کر دینا. میں کہتا ہوں ابھی لوگ اتنے قیمتی نہیں ہوئے کہ ہمارے جلسے لوگوں کے نام ہو. ہمارے جلسے نبی کے نام ہے، ولی کے نام ہے، ہمارے جلسے غوث کے نام ہے، خواجہ کے نام ہے، اولیاء کے نام ہے. ابھی لوگ اتنے قیمتی نہیں ہوئے کہ ہم اپنے پیسوں کو ان کے لیے ضائع کر دیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے جلسے بدعقیدگی کے خلاف ہے، بد مذہبیت کے خلاف ہے. یہ پیسے کی وصولی ہے. اور یاد رکھیے اپنے بچوں کی تعلیم کا صحیح انتظام کیجیے، بچوں کو آگے پڑھائیے. یہ مت سوچنا کہ آج ان میں دین کی فضیلت بیان ہوئی تو ڈاکٹر نہ بنائے، ٹیچر نہ بنائے، انجینئر نہ بنائے. یاد رکھنا دین دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. آپ کا بچہ اچھا ڈاکٹر بھی ہو اور آپ کا بچہ اچھا مسلمان بھی ہو. انشاءاللہ جب کوئی اس کے پاس دوا لینے کے لیے آئے گا، دوا کی پڑیا دے کے کہے گا بسم اللہ کر کے کھا لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے. ہم یہ دور چاہتے ہیں میرے بھائی. جب اورنگزیب عالمگیر جیسا بادشاہ تراویح پڑھا سکتا ہے دلی کی جامع مسجد میں، تو پھر کوئی IAS کیوں نہیں تراویح پڑھا سکتا؟ کوئی IPS کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ کوئی وکیل کیوں تراویح نہیں پڑھا سکتا؟ وہ دور پرانا دور ہمیں لانا ہے کہ ڈاکٹر تراویح پڑھائے، انجینئر تراویح پڑھائے، جج تراویح پڑھائے، تاکہ جب مسجد والے کہے نا کتنا لوگے تو پلٹ کر کے کہے تو جتنا دے گا اس سے 10% زیادہ، اس سے 10 گنا زیادہ میں زکوٰۃ نکال دیتا ہوں. میرے جذبات کی قیمت نہ لگا. یہ دور ہونا چاہیے، وہ زمانہ آنا چاہیے. اس کے لیے محنت کون کرے گا؟ آپ نے کرنا، ہمیں کرنا ہے. ایک مفتی اعظم برار گئے، ہزاروں مفتی اعظم برار پیدا کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.